إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون پاکیزہ اور مقدس کلمات تسبیح و تمجید کے تمام اعلیٰ الفاظ اللہ رب العالمین کی نظر میں حضور میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ قبول فرمائے۔ اللہ کریم تمام انبیاء کا مقام بلند فرما
ان پہ درود و سلام نازل فرما، اور اللہ کریم انبیاء کے امام، شفیع المذنبین، جن و انس کے سردار، سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے شمار انگن درود و سلام نازل فرما۔ اللہ ان کا مقام محمود فائز فرما جس کا ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں شیطان کے بارے میں اللہ کریم نے رہنمائی دی ہے۔ سب سے بڑا دشمن انسان کا اور خاص کر توحید والے انسان کا شیطان ہے۔ کہتے ہیں اس کا اصل نام عزازیل تھا۔ قرآن مجید میں اس کے کئی صفاتی نام ذکر ہیں۔ کسی جگہ رب العالمین نے اس کو الرجیم کہا ہے، شیطان الرجیم، دتکارا ہوا، اللہ کی بارگاہ سے نکالا ہوا۔ ویسے تو شیطان کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ جو اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا ہو۔ کہیں اس کو ابلیس کہا گیا ہے، نہ امید، اللہ کی رحمت سے نہ امید، جنت میں جانے سے نہ امید، لائن بھی کہا گیا جس پر اللہ کی لعنت۔ اور سورہ لقمان میں اس کا ایک اور لقب بیان ہوا ہے، الغرور۔ غرور لفظ دو طرح بولا جاتا ہے، غین کی پیش کے ساتھ غرور اور غین کی زبر کے ساتھ غرور۔ جب ہم غین کی زبر کے ساتھ غرور بولتے ہیں تو پھر یہ شیطان کا لقب ہوتا ہے۔ غرور کا معنی ہے دھوکہ، اور غرور کا معنی ہے دھوکہ دینے والا۔ جب آنکھوں میں روشنی پڑتی ہے، آنکھیں چدھیا جاتی ہیں، ان کو صحیح بات نظر نہیں آتی، حقیقت اس روشنی کے پیچھے چھپ جاتی ہے۔ عربی میں اس کو کہتے ہیں غرہ، آنکھوں میں روشنی ڈال کے دھوکہ دینا، حقیقت کو چھپا دینا۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کو نصیحتیں فرمائیں، اور ایک نصیحت یہ بھی فرمائی، بیٹا یہ دنیا کی زندگی بھی دھوکہ ہے، اور بیٹا یہ سب سے بڑا دھوکے باز شیطان ہے، دکھاتا کچھ ہے پیچھے کچھ اور ہوتا ہے۔ آنکھوں کو روشنی نظر آتی ہے، پیچھے اس کے تباہیاں ہوتی ہیں، ضلالتیں ہوتی ہیں۔ بچو اس سے۔ سورہ لقمان میں جناب لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو فرماتے ہیں،
فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ بیٹا دنیا کی چمک دمک تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، دنیا کی آرائش و زیبائش تمہیں غلط فہمی میں مبتلا نہ کر دے۔ ولا یغرنکم باللہ، اور اللہ کو پہچاننے میں کہیں شیطان تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے، اللہ کے معاملے میں کہیں شیطان تمہیں ورغلا نہ دے، دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اللہ اکبر۔ شیطان فریب کاری کرتا ہے، مغالطے میں ڈالتا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کبھی نہیں کہتا کہ یہ جھوٹ ہے، وہ جھوٹ کو جھوٹ کبھی نہیں کہتا۔ وہ جو بیماری ہے، برائی ہے، اور جو اللہ کی نافرمانی ہے، اس کو چمکا کے، سجا کے، آراستہ کر کے انسان کے سامنے رکھ کے کہتا ہے دیکھو یہ کتنی اچھی چیز ہے، تاکہ انسان اس برائی کو قبول کرے، اس کی لذت کا ذائقہ لے، اور اس فریب میں آ کے پھر اور جرم کرتا جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ احکام الحاکمین قرآن مجید میں وعدے فرماتے ہیں بندہ خدا مغالطے میں مت پڑنا، سچ کو سچ سمجھنا، برائی کو برائی سمجھنا، اپنی غلطیوں کو کبھی نیکیاں مت سمجھنا، اپنی گمراہیوں کو کبھی ثواب کے کام نہ سمجھنا۔ سب سے بڑا مغالطہ یہ ہے سب سے بڑا مغالطہ یہ ہے جب بندہ کام نافرمانی کے کرے اور سمجھے مجھے اس پہ ثواب ہوتا ہے، کرے بدعت کے کام اور کہیں یہ صدقہ جاریہ ہے، اللہ کی نافرمانی کرے اور مغالطے میں پڑ جائے کہ اس کا تو بڑا اجر ہے، جب برائی پر اجر سمجھنے لگ جائے پھر اس کی اصلاح دور ہو جاتی ہے، پھر نہیں ہوتی۔ جو بندہ یہ سمجھے کہ میں برائی کرتا ہوں، برا کرتا ہوں، شرمندہ ہو جائے، وہ توبہ کر سکتا ہے، اس کو ہدایت مل سکتی ہے، کسی وقت بھی اس نے نمازیں نہیں پڑھی، وہ پچھتا کے مسجد میں آ سکتا ہے۔ کوئی بندہ داڑھی نہیں رکھتا، اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہے، اللہ کے حضور توبہ کر کے کسی وقت بھی وہ دین کی طرف لوٹ سکتا ہے۔ اور جو بندہ بدعات میں پڑ جائے، شرکیہ کاموں میں پڑ جائے، الٹا یہ سمجھے کہ ان کا مجھے ثواب ہوتا ہے، اس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ سمجھانے والے سے وہ مناظرے کرے گا، ان سے بحثیں کرے گا، ان کے مقابلے میں ڈٹ جائے گا، پھر وہ ٹھیک ہونا بہت دور چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید کا مطالعہ فرمائیے، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے بہت ساری قومیں جن کو شیطان نے تباہی کے راستے پہ ڈالا، اس کی وجہ یہ تھی کہ شیطان نے کہا جو تم کرتے ہو بہت اچھا ہے، تمہارے آباء و اجداد بھی یہی کرتے تھے۔ جب کسی عالم نے ان کو کہا، جب کسی نبی نے ان کو کہا آؤ میں تم کو دلیل دیتا ہوں،
آؤ میں تم کو اللہ کی آیتیں پڑھ کے سناتا ہوں۔ تو جواب میں اس قوم نے کہا ہمارے تو آباء و اجداد یہی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اپنی جہالت کو انہوں نے اپنا سب کچھ سمجھا، اسی کو ثواب سمجھا، اسی کو نجات سمجھا، اور پڑھنے لکھنے دلیل میں غور فکر کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ ایک سلیمان علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے سورۃ النمل میں، اللہ اکبر، جس کو ملکہ بلقیس کہا جاتا ہے۔ عرب کے علاقوں میں ایک علاقہ ہے یمن کا، یمن دائیں جانب۔ کہتے ہیں کہ چونکہ بیت اللہ کے یہ دائیں طرف آباد تھا اس لیے اس کو یمن کہا جاتا تھا۔ بڑا زرخیز علاقہ، خوشحال لوگ، وہاں کے علاقے کی ملکہ بلقیس، قرآن مجید میں ہے وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، بہت بڑا اس کا عرش تھا، کئی ہاتھ لمبا، اس کا بھی دربار سجتا۔ ادھر اللہ کریم نے شام اور عراق والے علاقوں پہ، فلسطین والے علاقوں پہ اپنے بندے سلیمان علیہ السلام کو حکومت عطا فرمائی تھی۔ نیک بندہ اللہ کریم نے سلیمان علیہ السلام کو بڑی خوبیاں عطا فرمائیں۔ اللہ نے ان کو جانوروں کی بولیاں سکھا دیں، جنات کو ان کے مطیع کر دیا۔ ان کو خبریں پہنچانے کے لیے اللہ کریم نے جن و انس کو مطیع کر دیا۔ ہواؤں کے اوپر ان کا تخت اڑتا، 1 مہینے کی مسافت تک سلیمان علیہ السلام ہواؤں پہ سفر کرتے جاتے اور آتے۔ اللہ نے ان کو بہت شان عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ ایک صبح سلیمان علیہ السلام ایک وادی سے گزرے جس کو چیونٹیوں کی وادی نمل کہا جاتا۔ چیونٹیاں آپس میں باتیں کرنے لگ گئیں۔ سردار چیونٹی نے کہا اپنی اپنی بلوں میں چھپ جاؤ، سلیمان کا لشکر آتا ہے۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، ایسا نہ ہو کہ اس کا لشکر تمہیں اپنے پاؤں تلے رون دے۔ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو سماعت عطا فرمائی۔ اس چیونٹی کی بات اللہ کے پیغمبر نے سن لی، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگ گئے کہ اس چیونٹی کی بات بھی مجھے سمجھ آتی ہے۔ دربار منعقد کر لیا۔ اس واقعے کے بعد جانور بھی حاضر، جن بھی حاضر، دربار میں سارے حاضر، لیکن جو ڈیوٹی پہ لگا تھا خبریں لانے کے لیے، ہدہد پرندہ دربار میں موجود نہیں۔ حاضری لگی، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِي لَا أَرَى الْهُدْهُدَ، اس پرندے کو گم پایا۔ سلیمان علیہ السلام پوچھنے لگے کیا معاملہ ہے، آج ہدہد مجھے نظر نہیں آتا۔ ام کان من الغائبین، یہ ڈیوٹی چھوڑ کے آج کدھر چلا گیا؟ بڑے سخت الفاظ بولے، کہنے لگے لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، آج میں تو اس کو بڑی سخت سزا دوں گا، اور اگر اس کا جرم بڑا ہوا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، میں تو اس کو ذبح ہی کر دوں گا، أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا میرے پاس وہ کوئی اپنے بچاؤ کی واضح دلیل لے کے آئے گا۔
آج ہدہد کو جرت کیسے ہوئی میرے دربار سے غائب ہو جائے؟ اللہ اکبر! اتنی دیر میں وہ پرندہ بھی اڑتا ہوا دربار میں آ موجود ہوا۔ اللہ اکبر! بڑے اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ کریم نے سارے نبیوں کا قرآن مجید میں بیان نہیں فرمایا، چنے ہوئے نبی اور چنے ہوئے واقعات بیان فرمائے ہیں، اور ہر واقعے کے پیچھے میرے اور آپ کے لیے سبق ہے، عقیدے کی سمجھ ہے، جس کو سمجھ آ جائے۔ اور یہ کوئی ایسی ویسی کہانیاں نہیں ہیں، اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے جس میں ایک ذرہ برابر شک نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام بڑے سخت الفاظ بولتے ہیں، مفسرین لکھتے غیب کا علم وہ بھی صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ اللہ جس کو چاہے جتنا علم چاہے عطا کر دے۔ اگر سلیمان کو غیب کا علم ہوتا تو کبھی یہ نہ کہتا میں ہدہد کو ذبح کر دوں گا، یہ کیوں نہیں میرے دربار میں آیا، میں اس کو سزا دوں گا۔ ایسی سختی، ایسا غصہ لا علمی کی وجہ سے سلیمان علیہ السلام نے کہا۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تھوڑی ہی دیر گزری، فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، ہدہد پرندہ بھی آ گیا اور آتے ہی یہی بات کہنے لگا اے بادشاہ سلامت سن لیجئے، آج میرے پاس وہ خبر ہے جس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ کیا بولا؟ احط، میرے پاس وہ خبر ہے، بما لم تحط بہ، جس کی آپ کو بھی خبر نہیں ہے۔ اللہ اکبر! اور علماء یہ بھی لکھتے ہیں یہ عقیدے کی غلطیاں، یہ غلط فہمیاں، یہ اس طرح کی اور لغزشیں یہ صرف انسانوں میں ہوتی ہیں۔ اللہ نے جتنے پرندے جن و انس بنائے وہ سارے پکے توحید والے، ان کے عقیدے میں کبھی غلطی نہیں ہوتی ہے، ان میں کبھی غلطی نہیں ہے۔ انسان پھسلتا ہے، حیوان عقیدے سے نہیں ہٹتا ہے۔ ہدہد کہنے لگا احط، مجھے وہ اللہ نے خبر دے دی ہے جس کی آپ کو بھی خبر نہیں۔ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین، میں آپ کے پاس قوم سبا سے آ رہا ہوں پکی یقینی خبر لے کے۔ سلیمان، آپ اتنے بڑے بادشاہ ہو، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کے ہمسائے میں ایک اور سلطنت بھی ہے، قوم سبا کی، یمن کے علاقے میں ملکہ بلقیس کی۔ انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں نے ایک عورت کو پایا، تملکہم، وہ ان کی بادشاہ بن کے بیٹھی ہے۔ کہنے لگا مجھے بڑا عجیب لگا، حکومت عورتوں کو بھی ہوتی ہے، وہاں ایک عورت حکمران ہے۔ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، ہر نعمت اس عورت کو میسر ہے۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اس کا بہت بڑا عرش ہے، اس نے اتنا بڑا تخت بنایا ہوا ہے، کہتے ہیں 80 ہاتھ لمبا تھا۔ 80 ہاتھ مطلب 120 فٹ لمبا، 40 ہاتھ چوڑا مطلب 60 فٹ چوڑا، اور 30 فٹ گہرا۔ اتنی بڑی مسند کے اوپر وہ عورت بیٹھتی تھی۔ واہ! جلسے ہوتے ہیں نا سیاسی، کیسے بڑے بڑے سٹیج لگتے ہیں، سمجھ میں آتا ہے کہ اس وقت کیا ہوتا ہوگا۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، دنیا کی ساری نعمتیں، بڑی طاقت ان کے پاس، اسباب ان کے پاس، ہر سہولت ان کے پاس، لیکن اے بادشاہ سلیمان، ایک چیز کی کمی ان میں رہ گئی،
عقیدے کی کمی وجدتھا وقومھا یسجدون للشمس، میں نے ان کو پایا ہے وہ خاتون خود بھی اور اس کے درباری بھی اور اس کی قوم بھی سارے کے سارے یسجدون للشمس من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے سورج کے آگے سجدہ کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، سورج کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہ ایران میں لوگ سورج کو سجدے کرتے، ستاروں کو پوجتے، جب سورج نکل رہا ہوتا تب اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے، اور جب سورج غروب ہونے والا ہوتا تب اس کے آگے سجدہ کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سورج نکلتا ہے شیطان اس کے سامنے آ جاتا ہے، اور جب سورج غروب ہوتا ہے تب بھی شیطان اس کے سامنے آتا ہے۔ اے ایمان والو، سورج نکل رہا ہو تب بھی نمازیں نہ پڑھو۔ سجدہ سورج کو کرنے والوں کی مشابہت نہ ہو جائے، اور جب سورج غروب ہو رہا وہ بھی وقت نماز پڑھنے کا نہیں ہے، اللہ کے رسول نے منع فرما دیا۔ یہ قوم سورج کو سجدہ کرتی، یسجدون للشمس من دون اللہ وزین لہم الشیطان اعمالہم، اور یہ ہدہد اتنا سیاںا پرندہ کہنے لگا میں نے سمجھ لیا یہ غیر اللہ کو سجدے کیوں کرتے، یہ توحید کی بجائے شرک پہ کیوں چل نکلے، اس کی وجہ بھی وہ بیان کرتا ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے اس کاموں کو ان کے سامنے سجا کے رکھ دیا ہے۔ شیطان نے ان کے دماغ میں یہ بات ڈال دی ہے کہ تم جو کرتے ہو وہ بہت اچھا ہے، شرک کے اوپر مطمئن ہو گئے، اپنی شرکیہ کاموں کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں وہ لوگ۔ اب ان کو کیسے سمجھایا جا سکتا ہے؟ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اس مغالطے کی وجہ سے وہ حق قبول کرنے سے رک گئے۔ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، وہ ہدایت یافتہ نہیں۔ اے بادشاہ، اے سلیمان، میری غیر حاضری کا پوچھنے والے، اللہ نے تجھے نبی بنایا، تیری ڈیوٹی لگائی، تجھے طاقت عطا فرمائی، زمین پہ کفر اور شرک کا نظام ختم کر دے، اور تجھے پتہ ہی نہیں یہاں سورج کو سجدے ہو رہے، پوری قوم شرک میں لگی ہوئی، میں تجھے تیری ڈیوٹی بتانے کے لیے آیا ہوں۔ قصور ہدہد کا نکلنے کی بجائے ہدہد نے سلیمان علیہ السلام کو ان کی ذمہ داری سمجھا دی۔ اللہ اکبر! مغالطہ بڑی چیز ہے، مغالطے سے بندہ مار کھاتا ہے۔ اللہ اکبر! دو بندے ہیں نا، آپ بس میں جائیں، ویگن میں جائیں تو وہاں جناب ڈرائیور گانا لگا دیتا ہے، حاجی صاحب بولتے ہیں او شرم کر رمضان کا مہینہ، او شرم کر اذان ہو رہی ہے، او شرم کر بیبیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور نیک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ فوراً بند کر دیتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں نے غلط کیا، اس کو شرم آ جاتی ہے، اگر شرم والا ہو تو عموماً آ جاتی ہے کہ گانا بند کر دو جناب، یہ بے حیائی ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ قوالی لگا دیتا ہے۔ اب حاجی صاحب کہتے ہیں او یہ بند کرو، کہتا ہے یہ تو نیک کام ہے، یہ تو نیکی کا کام ہے، یہ دیکھو نا جی یہ نعتیں پڑھ رہے ہیں، یہ نیک کام ہے۔ اب اس کو وہ نیکی سمجھتا ہے، وہی ساز، وہی گانے بجانے، وہی شیطانی کام، حرام کام، مگر وہ اس کو نیکی سمجھتا ہے۔ اب کوئی روکے تو رکتا نہیں ہے۔ شیطان نے
جب بندے کو اس کی برائی اس کی آنکھوں میں نیکی بنا دی، پھر وہ اس برائی کو چھوڑتا نہیں ہے، پھر وہ اس برائی کو نہیں چھوڑتا، وہ سمجھتا ہے کہ یہ کام کرنے سے ثواب ہوتا ہے، پھر وہ نہیں چھوڑتا۔ بات سمجھ آ جی؟ اللہ احکم الحاکمین اپنے نبی کو فرماتے ہیں، اے نبی تو اپنا دل چھوٹا مت کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب برائی پہ لوگوں کو دیکھتے، ان کو سمجھاتے، دلیلیں دیتے، اور وہ آگے سے نہ مانتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل سکڑتا، آپ کو افسوس ہوتا۔ سورۃ الفاطر میں اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں، اے نبی دل کو چھوٹا مت کر، یہ برائی کو نیکی سمجھ کے کر رہے، تیری واعظ و تبلیغ کا ان کے اوپر اثر نہیں ہوتا۔ افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، کیا وہ بندہ جس کے لیے اس کی برائی سجا دی گئی ہو اور وہ اس کو نیکی سمجھ کے کر رہا ہو، زینا سجا دی گئی، خوبصورت لگنے لگ گئی، سوء عملہ اس کی برائی، اس کے برے کام وہ ان کو ثواب کا سمجھ کے کرنے لگ گیا، فرآہ حسنا وہ تو اس کو نیکی سمجھ کے کر رہا ہے، آپ اس کو سمجھائیں گے۔ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، ہدایت دینا اللہ کا کام، گمراہی کر میں رکھنا اللہ کا کام۔ وَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، اس حسرت کو دل میں رکھ کے اب اپنی جان کو دکھوں میں مبتلا مت کیجیے، آپ ان پہ کڑ کڑ کے اپنے دل کو روگ نہ لگائیے، ان کی ہدایت اور ان کی گمراہی اس کا فیصلہ میں کر دوں گا۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، اللہ جانتا ہے جو یہ کرتے ہیں۔ لات کو چھوڑ دو، منات کو چھوڑ دو، حبل کو چھوڑ دو، عزا کو چھوڑ دو، تو وہ آگے سے کیا بولتے تھے؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، یہ تو اللہ کے وزیر ہیں، یہ تو اللہ کے مشیر ہیں، اللہ ان کی ٹالتا نہیں ہے، ہم ان کے سامنے اپنی فریاد رکھتے ہیں اور پھر یہ ہمارے سفارشی بن کے اللہ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ان کی نگاہوں میں وہ نیک بندے تھے، اللہ کے وزیر و مشیر تھے۔ اب رسول کریم جب کہتے کہ یہ بت ہیں، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، تو وہ کہتے کہ نہ، یہ تو نیکی کا کام ہے۔ مغالطہ شیطان نے ان کی آنکھوں میں ڈال رکھا تھا، جس کی وجہ سے وہ ادھر کو نہیں آتے تھے۔ اللہ احکام الحاکمین فرماتے ہیں، ایمان والو مغالطے ختم کر دو، تحقیق شروع کر دو، آنکھوں سے پردے ہٹا دو، کتابوں کے صفحے الٹ لو، قرآن مجید کو کھول لو، بخاری شریف کو پڑھ لو، نبی کے فرامین کو جان لو، حق سچ کا فیصلہ کر لو، اس مغالطے میں نہ رہنا، کہیں تمہاری بدعات، کہیں تمہاری رسمیں، کہیں تمہارے رواج جن کو تم نیکی سمجھ کے کرتے ہو، یہی تمہیں جہنم میں نہ لے جائیں۔ جس کو نیکی سمجھتے رہو حقیقت میں وہ برائی ہو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، سورہ البقرہ میں اللہ فرماتے ہیں جب ان کو کہا جاتا ہے یہ نہ کرو، یہ برائی کے کام، کہتے ہیں ابا جی بھی ایسے ہی کرتے رہے، حضرت صاحب بھی ایسے ہی کرتے رہے، دادا مرحوم بھی ایسے ہی کرتے رہے، ہماری تو خاندان میں یہ صدیوں سے روایت چلے آتی ہے، ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں تحقیق کر لو،
آبا و اجداد کا مذہب کوئی مذہب نہیں ہوتا، مذہب وہ ہوتا ہے جس کی بنیاد وحی، جس کی بنیاد اللہ رسول کا فرمان ہو۔ یہ رسم و رواج، یہ روایات، یہ مذہب کی بنیاد نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی، سیدھی سی بات ہے، یہ قرآن مجید ترجمے والا موجود ہے، صحاح ستہ، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ، مسند احمد، موطا امام مالک، ساری حدیث کی کتابیں ترجمے والی موجود ہیں۔ آپ کے پاس موبائل ہے، نیٹ کے اوپر ترجمے والی موجود ہے۔ آپ کے پاس مسجد ہے، مسجد کی لائبریری ہے، ساری کتابیں موجود ہیں۔ آپ کی جیب میں پیسے ہیں، بازار کے اندر ہر چیز موجود ہے، دستیاب ہے۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پتہ نہیں ہے۔ کھولو قرآن مجید، کھولو صحیح بخاری، کھولو صحاح ستہ، دائیں طرف قرآن مجید، بائیں طرف صحاح ستہ، سامنے مسئلہ رکھو، ہاں جی فوتگی ہو گئی، تیجا کرنا، ساتہ کرنا، کل شریف پڑھنے، دیکھو قرآن میں ہے، دیکھو بخاری میں ہے، دیکھو مسلم میں ہے، دیکھو کسی حدیث کی کتاب میں کہیں ذکر ہے، جو اگر نہ قرآن میں ملے نہ حدیث میں ملے، پھر یہ کیسی بات ہمارے مسلک میں، پھر یہ کیسی بات ہمارے بزرگوں نے رسم چلائی، پھر یہ سارے نیکی سمجھ کے کیے جانے والے کام محض مغالطہ، محض مغالطہ، جس کا وہ دین ہی نہیں، جس کا ذکر قرآن میں نہیں، وہ دین ہی نہیں، جس کا ذکر نبی کے فرمان میں نہیں، وہ دین ہی نہیں، جس کا ذکر بخاری شریف میں نہیں، جس کا ذکر صحیح مسلم میں نہیں، جس کا ذکر صحاح ستہ میں نہیں۔ او بھائی میرے، یہ رسمیں، یہ رواج، یہ طور طریقے، یہ شادی بیاہ کی رسمیں، یہ فوتگی کی رسمیں، یہ ملنے ملانے کے انداز، جن کو ثواب سمجھ کے کرتے، جن کے لیے چندہ اکٹھا کرتے، جن کے لیے ناراضگیاں کرتے، اگر قرآن و سنت میں موجود نہیں تو یہ اصل برائیاں جن کو نیکی سمجھ کے کرتے ہو، افمن زُیِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا، وہ بندہ جو اپنی برائی کو خوشنما سمجھتا ہے، اس کو نیکی سمجھ کے کرتا ہے، کیسے اس کو ہدایت ملے؟ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں، او ایمان والو، وَكَذَلِكَ نُبَيِّنُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 219۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے لیے اپنی آیتیں، اپنے احکام، اپنے فرامین، اپنی وحی کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، لعلکم تذکرون، تاکہ تمہیں عقل آئے، تاکہ تمہیں شعور آئے، تاکہ تمہیں حق سچ کی پہچان ہو، تاکہ تمہیں اچھے برے کے درمیان فرق کرنا آ جائے، فرق کرنا آ جائے۔ اس لیے اللہ اکبر، قرآن کریم کی 25ویں سورت ہے، سورۃ الفرقان، اس میں نیک لوگوں کی نشانیاں بیان ہوئی ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اندر بھی وہ کرے، جو ہماری غلطیاں کوتاہیاں ہیں اللہ دور فرما دے۔ اللہ احکام الحاکمین، نیک لوگوں کی نشانیاں بیان فرماتے ہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اللہ کے مومن بندے وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا کلام پڑھا جاتا، آنکھیں بند کر کے، گنگے بہرے ہو کے، بس چوما چاٹی کر کے ختم نہیں کر دیتے،
لم یخروا علیہا صما وعصیانا، ایمان والے وہ جب ان کے سامنے آیتیں پڑھی جاتی وہ تدبر کرتے، وہ غور و فکر کرتے، وہ اپنے لیے اس میں کیا حکم ہے اس کو سمجھتے، وہ اپنی زندگی کو بدلنے کا سوچتے، وہ لوگوں کو رہنمائی دینے کا سوچتے، وہ اس کتاب کو سمجھ کے روشنی حاصل کرتے، وہ نبی کا فرمان سن کے اس سنت کو اپنی زندگی میں اپنانے کی فکر کرتے ہیں۔ یہ قرآن مجید میں ایمان والوں کی نشانیاں بتائی ہیں۔ اور صحابہ، اللہ اکبر کبیرہ، صحابہ کرام کی بات سنیے۔ اگر ایک طرف امیر المومنین خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور وہ ایک حکم دیتے ہیں، خلیفہ صاحب خلیفۃ المسلمین کا حکم ساری مملکت پہ جاتا ہے، تو ان کے مقابلے میں سامنے ان کا پیارا بیٹا عبداللہ بن عمر کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے آپ اپنا حکم واپس لیجئے، اس لیے کہ اللہ کے رسول کی سنت یہ ہے، اور سنت رسول کی موجودگی میں خلیفۃ المسلمین کا بھی حکم نہیں چل سکتا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حج پہ تشریف لے گئے۔ جامع ترمذی حدیث کی کتاب ہے، یہاں پڑھی ہے، اس کا کتاب الحج ہے، باب التمتع ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ جب آپ حج کرنے جائیں تو حج کے ساتھ عمرہ بھی کر سکتے ہیں۔ پہلے عمرہ کرنا، پھر احرام کھول دینا، پھر 8ویں ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھ لینا، اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمان جاری کیا کہ میرا خیال ہے کہ حج تمتع نہ کیا جائے، پھر باقی سال بیت اللہ کی رونق کم ہوتی ہے، حج کرنے کے لیے بعد میں آؤ، عمرہ کرنے کے لیے الگ آؤ، ایک ہی سفر میں حج عمرہ اکٹھا نہ کیا کرو۔ انہوں نے یہ بات کہی۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر ان کے بیٹے نے لبیک بالحج والعمرہ، حج اور عمرے کے ساتھ لبیک کہتے ہوئے لوگوں کو سناتے ہوئے احرام باندھا، بیت اللہ کا طواف کر رہے۔ ایک شام کے آنے والے شخص نے کہا عبداللہ ابن عمر آپ نے حج تمتع کا اعلان کیا، لیکن آپ کے والد امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین نے تو اس کے خلاف کہا ہے، اب آپ اس کے خلاف کر رہے ہو۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر کہنے لگے لکھ لو ان کی یہ بات جو کہہ دیا انہوں نے، جو تربیت رسول اللہ کی تھی۔ عبداللہ ابن عمر کے منہ سے وہ لفظ نکلے، فرمانے لگے انتبع قول ابی ام امر رسول اللہ، اور لوگوں ہمیں بتاؤ کیا میں اپنے ابا جی کے فرمان کے پیچھے چلوں یا رسول اللہ کا حکم پورا کروں؟ میں اللہ کے رسول کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا، اپنے باپ کا حکم چھوڑ سکتا ہوں۔ اگر عبداللہ ابن عمر امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا حکم چھوڑ سکتے ہیں سنت رسول کی خاطر، تو اس سنت رسول کی خاطر ہم اپنا مسلک کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ اپنے امام کی رائے کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ اپنے پیر صاحب کا فتویٰ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ جب سنت رسول آ گئی پھر نہ کسی امام کی چلتی، نہ کسی پیر کی چلتی، نہ کسی مسلک کی چلتی، نہ کسی فقہ کی چلتی، نہ کسی صحابی کی چلتی، نہ کسی تابعی کی چلتی۔
ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، اللہ کے رسول کی سنت ایک طرف ہو جائے، ساری دنیا مل کے بھی رسول کریم کی سنت کو بدل نہیں سکتی۔ میرے بھائی، سنت اپنانے والے بن جاؤ، اپنی رسمیں، اپنے رواج، اپنے طور طریقے، اپنے مسائل، اپنے احکام، اپنے مسلک، اپنی زندگی، اپنا اوڑھنا بچھونا، اللہ ہماری ایک ایک سانس میں سنت رسول جاری فرما دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔